ایک ہوتی ہے کوانٹیٹیو اپروچ، ایک ہوتی ہے کوالیٹیٹیو اپروچ. آپ کے نزدیک جو ہے وہ ایک فینٹسی ہے جس کے اندر آپ بسے ہوتے ہیں. فینٹسی کہ کسی دن صبح اٹھیں گے تو حالات بدل چکے ہوں گے اور ہمارا بیٹا جو ہے وہ فرشتہ ہو چکا ہوگا اور ساری چیزیں بدل چکی ہوں گی، سارے پھول کھل گئے ہوں گے، ساری خوشبوئیں پھیل گئی ہوں گی. یہ ایک فینٹسی ہے. اصل میں یہ کوانٹیٹیو اپروچ ہے. کوانٹٹی کہ کوانٹیٹیو اپروچ کا مطلب ہے جسے ناپا جا سکے، جسے تولا جا سکے. کیونکہ دنیا میں جتنی بھی کوانٹیٹیو اپروچز ہوتی ہیں ان میں کامیابی زیادہ ملتی ہے، یعنی جن چیزوں کو ناپا جا سکے، جن چیزوں کو تولا جا سکے. لیکن جو کوالیٹیٹیو اپروچ ہے اس میں ہمیشہ اختلاف رہے گا. یعنی لوگوں کا جو بحث مباحثہ ہوتا ہے وہ اس وجہ سے ہوتا ہے یا ان چیزوں کے بارے میں ہوتا ہے کہ جن کے اندر کوانٹیٹیو یعنی ناپ تول نہیں ہوتا. ہمیشہ اختلاف ان چیزوں پہ ہوتا ہے. مجھے بتائیے میتھمیٹکس میں کتنے لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. فزکس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا، کیمسٹری میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اختلاف ہوتا ہے ایسی چیزوں میں جنہیں ناپا نہیں جا سکتا، جنہیں تولا نہیں جا سکتا، اور جب ان پہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو پھر اختلاف ہوتا ہے اور بڑے بحث مباحثے سامنے آتے ہیں. لیکن جو کوانٹیٹیو اپروچ ہوتی ہے، جو کہ پریکٹیکل اپروچ ہے، جو کہ سولوشن اورینٹیڈ اپروچ ہے، اور جب آپ ناپنا تولنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو ایک اویئرنیس ہوتی ہے کہ اوہو ہم تو خام خواہی دکھ کر رہے تھے، معاملات تو بہتری کی طرف جا رہے ہیں. اور دو باتیں اور اگر سمجھ لیں تو آپ کے کام آئیں گی کہ جب ہم کسی پرابلم کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں تو دماغ ہمارا پرابلم کو بڑا کر کے دکھانا شروع کرتا ہے، کیونکہ دماغ سمجھتا ہے کہ ہم پرابلم کو سوچنا چاہ رہے ہیں. دماغ ہمارا سوچتا ہے کہ ہماری توجہ چونکہ پرابلم پہ ہے تو وہ پرابلم کو بڑا کر کے، کھلا کر کے، واضح کر کے دکھانا شروع کرتا ہے. اور ایک وقت آتا ہے کہ پرابلم آپ کو بہت بڑا لگنے لگتا ہے اور وہاں اور جگہ ہی نہیں بچتی جہاں کہ کوئی سلوشن آ سکے. اور ایک ہے کہ آپ پرابلم کے بارے میں سوچتے تھے، آپ فارغ ہو گئے تو اب آپ سلوشن کے بارے میں سوچتے ہیں، اور آپ سلوشن کے بارے میں سوچتے ہیں تو کئی دن آپ کو کوئی سلوشن ہی نظر نہیں آتا کیونکہ آپ تو پرابلم کے بارے میں سوچ رہے تھے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ سلوشن پہ فوکس کرنا شروع کرتے ہیں تو شروع میں آپ کو کوئی سلوشن نظر نہیں آتا. آپ کا دماغ چونکہ کئی سالوں سے پرابلم کی بات کر رہا تھا تو یکدم اب آپ سلوشن کی بات سوچ رہے ہیں تو ایک دم کامیابی نہیں ملتی. پھر آپ سلوشن کا ایک چھوٹا سا نقطہ، جیسے چاند ہوتا ہے پہلی تاریخ کا، جو کچھ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، کچھ لوگوں کو نہیں نظر آ رہا، تو آپ کے دماغ میں ایک سلوشن نظر آنا شروع کرتا ہے. اور وہ سلوشن کا جو نیوکلیس ہوتا ہے آپ اس کے ارد گرد تانا بانا بننا شروع کرتے ہیں. اور جتنا آپ سلوشن اورینٹیڈ ہو جاتے ہیں وہ نیوکلیس واضح ہو کے، بہت بڑا ہو کے آپ کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. اور الٹیمیٹلی آپ کی زندگی میں پھر پرابلم کا وجود نہیں رہتا کیونکہ آپ سلوشن فوکسڈ ہو گئے. اور سلوشن فوکسڈ ہونے کے علاوہ آپ کی کوانٹیٹیو اپروچ ہے، آپ کوئی ناپنا چاہتے ہیں، آپ اس کو کوئی تولنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ راؤنڈ اباؤٹ کہتے ہیں کہ جی میں چاہتا ہوں بس بچہ میرا نیک ہو جائے، بہت برائیوں سے پاک ہو جائے، تو یہ ہے کوالیٹیٹیو اپروچ. اگر آپ کہتے ہیں کہ میرا بچہ نشہ کوئی بھی نہ کرے اور آپ اس کا یورین ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس میں آ جاتا ہے کہ اس نے نشہ نہیں کیا ہوا، تو یہ ہے کوانٹیٹیو اپروچ. اچھا، تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے، اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گل چھرے اڑاتے پھرو تو میں چپ بیٹھو. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے.
शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।